بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے استغفراللہ کے معززین، السلام علیکم۔ تین موقعوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھنا، تین موقعوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں، قسم خدا کی ثواب کی جگہ گناہ ملے گا۔ آخر وہ کون سے تین موقع ہیں جن موقعوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے؟ اگر کوئی پڑھ لے تو اللہ کے غضب کا نشانہ بن جاتا ہے، اللہ کی نفرت کا نشانہ بنتا ہے۔ سب سے پہلی بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کیا چیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب لا ریب کتاب قرآن مجید کا جوہر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کا ہیرا ہے۔ بسم اللہ کے نقطے کی برکت سے جس سے اللہ تعالیٰ کی فیض کے چشمے ابھرتے ہیں، پھر ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق خاکی ہو، ادبی ہو، نوری ہو، ناری ہو، اس چشمے سے فیض یاب ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب یہ آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب یہ آیت نازل ہوئی تو تمام شیاطین کے گھر میں ماتم کی چٹائیاں بس گئی۔ تمام شیطان دھانے مار مار کے رونے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے۔ نیچے سے شیطان دھانے مار مار کے رو رہے تھے، اوپر سے میرے اللہ فرمایا رہا تھا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، فرشتوں جو بھی شخص جس چیز پر میرا نام لے پڑھ دے، میں اس چیز میں ضرور برکت ڈالوں گا۔ جس چیز پر بسم اللہ پڑھی جائے اس چیز میں ضرور برکت ڈالوں گا۔ جس کام میں میرا نام لیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے، میں اس کام میں ضرور برکت ڈالوں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ مجسمین سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیں جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت واضح ہو۔ کفار کے پاس ایک بہت ہی خطرناک زہر تھا، بہت ہی خطرناک زہر تھا جو انسانی جان کا دشمن تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے کفار سے وہ زہر لیا، اپنی ہتھیلی پر رکھا تو اس زہر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے پی لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے حضرت خالد بن ولید نے وہ خطرناک زہر پی لی، اپنے گھر کو چلے گئے۔ کفار نے کہا اور حضرت خالد بن ولید بالکل نہیں بچیں گے، یہ زہر خالد بن ولید کو اندر سے کھوکھلا کر دے گا، زہر خالد بن ولید کو اندر سے مار دے گی، اندر سے تباہ کر دے گی۔ خالد بن ولید انہی لمحوں کے اندر مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، دوسرے دن حضرت خالد بن ولید کفار کے سامنے آئے۔ کفار کے سامنے کافر لوگ دیکھتے ہیں حیران رہ کر گئے، تو نے تو مر جانا تھا، پھر کیسے بچ گیا؟ زہر نے اثر کیوں نہیں دکھایا؟ آخر کیا چیز نے زہر کا اثر ختم کر دیا؟ زہر کا اثر ختم کر دیا، آخر کس چیز نے زہر کے اندر کے اثر کو زہر کر دیا؟ آخر کون سی چیز خطرناک زہر کا اثر ختم کرنے کا ذریعہ بنی؟ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، نادانو، میرے اللہ کا فرمان ہے کہ جو بھی شخص جس چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، میں اس چیز میں ضرور برکت ڈالوں گا۔ اور عدالت تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب زہر میں پی رہا تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تھی، اس بسم اللہ الرحمن الرحیم نے اپنی اس قدر برکت دکھائی، اس نے زہر کے اندر بھی برکت ڈالی، زہر کو شربت بنا دیا۔ اور وہ زہر کہاں تھا؟ وہ تو میٹھا سا شربت تھا جو میں پی رہا تھا، تمہارے سامنے وہ خطرناک زہر تھا، لیکن جب میں نے پیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اللہ کے بابرکت نام نے زہر کو شربت بنا دیا۔ کافر لوگ سن کر حیران رہ گئے، جس قرآن کی چھوٹی سی آیت بسم اللہ کے اندر اتنی برکت ہے
تو پورے قرآن میں کتنی برکت ہوگی، اور جس دین کے قرآن میں اتنی برکت ہے اس دین میں کتنی برکت ہوگی۔ لہذا خالد بن ولید کا قرآن بھی سچا، اس کا دین بھی سچا، اس کا ایمان بھی سچا، اس کے دین کو ماننا چاہیے۔ اب وہاں پر جتنے کافر لوگ تھے تمام کے تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آخر وہ کون سے 3 موقع ہیں جن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے؟ انسان کو ثواب کی جگہ گناہ ملتا ہے، انسان اللہ کے غضب کا نشانہ بن جاتا ہے، شیطان راضی ہوتا ہے، رحمان ناراض ہوتا ہے۔ اور وہ 3 موقع بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا سبق آموز واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ عیسائیوں کی ایک عورت نے کسی بزرگ سے سنا کہ جو بھی شخص اپنے کسی بھی کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کام میں ضرور برکت ڈالتا ہے۔ اس عیسائی عورت نے اپنا معمول بنا لیا، وہ جو بھی کام کرتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی تھی، ضرور پڑھتی تھی۔ ہر ایک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھتی تھی۔ اس کا شوہر جلتا تھا، سرتا تھا کہ تو کس کام میں لگ گئی ہے، یہ تو مسلمان لوگ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیوں پڑھتی ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے گھر میں برکت آتی ہے، گھر کا رزق بڑھتا ہے۔ ایک دن شوہر نے ایک ترکیب سوچی، شوہر نے ایک پلان بنایا، منصوبہ بنایا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے اس کو بسم اللہ سے سخت نفرت ہونے لگے۔ شوہر نے کیا کیا؟ ایک آرٹیفیشل ہیرا دیا، ہیرا بیوی کو دیا، اسے کہا یہ ہیرا سچا ہیرا ہے، آرٹیفیشل ہیرے کو سچا بنا کر بیوی کو دے دیا، یہ قیمتی ہیرا ہے، یہ ایک جگہ پر رکھ دو، جب مجھے ضرورت پڑے گی تو میں آپ سے لے لوں گا۔ بیوی نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے وہ ہیرا لیا، ایک جگہ پر رکھ دیا۔ ایک دن گھر کی ساری فیملی اکٹھی تھی، اب بسم اللہ پڑھنے والی بیوی کو ذلیل کرنے کا وقت آ گیا، اس کو بسم اللہ سے دور کرنے کا وقت آ گیا، بسم اللہ سے سخت نفرت کرنے والوں کا وقت آ گیا۔ شوہر نے کہا بیوی وہ میں نے جو تم کو قیمتی ہیرا دیا تھا وہ لے کر آؤ نا۔ وہ بیوی ہیرا لینے چلی گئی، لیکن اس سے پہلے شوہر نے وہ ہیرا اٹھا کر دریا میں پھینک دیا تھا۔ وہ آرٹیفیشل ہیرا جو چھوٹا جھوٹا ہیرا تھا اس کے شوہر نے اٹھا کر دریا میں پھینک دیا تھا۔ کچھ دیر بعد بیوی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہوئی اسی جگہ پر ہاتھ مارا جہاں پر ہیرا رکھا تھا، وہاں پر سے ایک ہیرے کو اٹھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے جا کر شوہر کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ شوہر نے جیسے ہی اس ہیرے کو دیکھا دیکھتے ہی دیکھتے حیران رہ گیا، ارے یہ تو سچا ہیرا ہے، میں نے تو یہ آرٹیفیشل تمہیں ہیرا دیا تھا، یہ ہیرا کہاں سے آیا؟ سچا ہیرا کہاں سے آ گیا؟ ساری کی ساری فیملی دنگ رہ گئی، یہ سچا ہیرا کہاں سے آ گیا؟ شوہر نے کہا بیوی سچ سچ بتا یہ ماجرا کیا ہے، بیوی سچ سچ بتاؤ یہ راز کیا ہے؟ بیوی نے کہا اصل بات یہ ہے میں نے کل جو تمہیں کہا تھا کہ میرا مچھلی کھانے کو دل کر رہا ہے تو آپ کہیں سے مچھلی لے کر آئے، میں نے اس مچھلی کو چاک کیا، مچھلی کا پیٹ اٹھارا تو اندر سے یہ قیمتی ہیرا نکلا، قیمتی موتی نکلا۔ میں نے اس قیمتی ہیرے کو اٹھایا اسی جگہ پر رکھ دیا، آج جب آپ کا ہیرا اٹھانے گئی تو آپ والا ہیرا تو تھا ہی نہیں، میں نے یہی اٹھایا اور آپ کے ہاں پیش کر دیا۔ ہائے، یہ دیکھتے ہی دیکھتے شوہر نے کہا واقعی یہ بسم اللہ کی ہی برکت ہے، یہ بسم اللہ کی برکت ہے۔ بیوی نے کہا نادان، جس قرآن کی چھوٹی سی بسم اللہ کی یہ برکت ہے، یہ اثر ہے کہ وہ چھوٹے جھوٹے کو سچا ہیرا بنا سکتی ہے، مجھے بتاؤ پورے قرآن میں کتنی برکت ہوگی۔ یہ وقت کیا دیکھتے دیکھتے یہ ماجرا دیکھتے دیکھتے تمام کے تمام لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے اپنا معمول بنا لیا
जिसमें भी कोई काम करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ते। अब आते हैं उस मौका पर, वो कौन से 3 मौके हैं जिन मौकों पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी चाहिए। मेरे भाइयों, याद रखना, किसी का हक मारते वक्त बिस्मिल्लाह ना पढ़ना। बिस्मिल्लाह का मतलब यही है, शुरू करता हूं अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह का नाम लेकर किसी का हक ना मारना, किसी पर जुल्म और सितम ना करना, अल्लाह का नाम लेकर किसी से जिना ना करना, किसी गरीब की बेटी की इज्जत मत लूटना, किसी की इज्जत वाली पगड़ी खाक में मत मिलाना। बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह का नाम लेकर अगर ऐसा करोगे तो याद रखना अल्लाह तुमसे रूठ जाएगा, तो अल्लाह के गजब का निशाना बन जाओगे। फरमाया किसी गंदी जगह पर बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़ना। गंदी जगह पर बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तौहीन है। अल्लाह के पाक नाम को पाक जगह पर पढ़ा करो। वॉशरूम के अंदर बैठकर अल्लाह का नाम मत लिया करो, इससे दाएं बाएं कंधों में बैठने वाले फरिश्तों को तकलीफ होती है। फरमाया किसी का हक मारते वक्त अल्लाह का नाम मत लेना। बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम का कारोबार करते वक्त, सूद का कारोबार करते वक्त और हराम का लुक्मा खाते वक्त भी बिस्मिल्लाह ना पढ़ना, इससे अल्लाह ताला नाराज होता है। दाएं बाएं में बैठने वाले फरिश्ते इस इंसान पर लानत करते हैं जो हराम भी खा रहा होता है और अल्लाह का नाम भी ले रहा होता है। अल्लाह पाक हम सबको बिस्मिल्लाह पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि जो भी वीडियो है आप लोगों तक पहुंच सके। शुक्रिया, मेहरबानी, खुदा हाफिज।